جیسا کہ آج کل لوگ فری ہیں، کام کار نہیں ہیں، مارکیٹیں بند ہیں، بازار بند ہیں، گھروں سے نکلنا بند ہے اور کسی طرح کی مصروفیت نہیں ہے، تو لوگ پریشان ہیں کہ ایسے وقت کو کیسے گزارا جائے۔ بلکہ حکومت پاکستان نے مزید لاک ڈاؤن میں توسیع کر دی ہے، تو اب بہت سارے لوگوں کا یہ مسئلہ ہے کہ وقت کیسے گزاریں۔ یاد رکھیے، وقت گزارے نہیں بلکہ اس کو قیمتی بنائیں۔ اور وقت قیمتی کیسے بن سکتا ہے، اس کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، چند ایک عرض کروں گا۔ جو عقل مند اور دانا لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ فرصت سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ اپنے فارغ وقت سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں، وہ ہر پہلو میں کوئی نہ کوئی خیر تلاش کر لیتے ہیں۔ تو فرصت کے ان لمحات کو قیمتی بنانے کے لیے کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے اس وقت کو قیمتی بنا سکتی ہیں، تو آئیے قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اللہ کے رسول کو اللہ مخاطب ہو رہے ہیں کہ جب آپ فارغ ہوں تو اللہ کی خوشنودگی اور اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اللہ کی عبادت، ذکر و اذکار کریں۔ تو وقت کو قیمتی بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے کہ جو کمیاں کوتاہیاں اسلامی حوالے سے ہے، تلاوت قرآن ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، تلفظ ٹھیک نہیں ہے یا ترجمے سے لوگ واقف نہیں ہیں، تو وہ اس تھوڑے سے وقت میں کچھ نہ کچھ حاصل کریں، اپنی قرآن کی ادائیگی درست کر لیں، ترجمہ تھوڑا بہت پڑھ لیں، دعائیں سیکھ لیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نہیں سیکھ پا رہے۔ اگر آپ قرآن اچھی طرح پڑھنا جانتے ہیں، ترجمے سے آشنا ہیں، تو سیرت النبی کا مطالعہ کیجئے، صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، تاریخ اسلام وغیرہ کا مطالعہ کیجئے۔ اس کے بعد دوسری جو چیز ہے وہ ہے کہ صرف اس چیز کو اپنے آپ تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس چیز کو آگے بھی پھیلائیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، ملازم ہیں یا اپنے گھروں سے دور رہتے ہیں، ان کے بچے خاص کر ان پر وہ توجہ نہیں دے سکتے، تو ان لمحات میں اپنے بچوں سے گھل مل جائیں، ان کی جو اسلامی تعلیمات ہیں اس پر توجہ دیں، بچوں کو اسلامی تعلیمات سکھائیں، ان سے سوال و جواب کریں، چیک کریں کہ آپ کے بچے اسلام کو کتنا جانتے ہیں، وہ کون کون سی چیزوں کو جانتے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، ان کا نصاب کیا ہے، ان کی تربیت کیسی ہے، کہیں وہ معاشرے کے بگاڑ کی طرف تو نہیں جا رہے۔ ان کو دعائیں سکھلائیں، ان کو جو اسلام کے واقعات آپ کو آتے ہیں آپ وہ ان کو سکھا سکتے ہیں۔ یعنی کہ اپنے بچوں کی تربیت پر آپ غور کریں، فکر کریں۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو آنے والی نسلیں ہیں وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں گی۔ تیسری بات، والدین کے حوالے سے اپنے والدین کو وقت دیں، ان کی خدمت کریں، ان کے پاس بیٹھیں، گپ شپ لگائیں، ان کو کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے ان کے ساتھ وہ شیئر کریں، ان کی خدمت کریں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا اجر ہے، اور اکثر لوگ ان کو اس وجہ سے وقت نہیں دے پاتے، وہ گھروں سے دور ہوتے ہیں۔ تو اب فارغ وقت ہے، جو فرصت کے لمحات ہیں، آپ ان لمحوں کو اس طرح بھی قیمتی بنا سکتے ہیں۔ چوتھی چیز، اپنے بہن بھائیوں کے متعلق آگاہی، ان سے گپ شپ، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے حالات جانیں، کوشش کریں ان کے ساتھ گھل مل جائیں۔ یعنی بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ جو کوئی ناراضگی ہے یا بہت سارے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں، انسان دور ہوتا ہے، دل میں گلے شکوے ہوتے ہیں، ان کو دور کر سکتا ہے۔ بہن بھائیوں کے بعد رشتہ داروں کی صلہ رحمی ان کے ساتھ، اسلام نے بھی اس بات پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ صلہ رحمی یعنی عزیز و اقارب کے ساتھ، عزیز و اقارب میں
آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں جتنے بھی ہیں وہ کسی بھی صورت میں ہوں، ان کو وقت دیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دیکھیں ان میں کوئی ان حالات میں پریشان ہے، کوئی مشکل کا شکار تو نہیں ہے، کوئی معاشی طور پر کمزور ہے تو اس کی خدمت کریں۔ پھر اہل محلہ ہیں ان کے حالات جانیں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ تو اس کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے آپ اپنے وقت کو قیمتی بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ عالم دین ہیں، اسلام کے بارے میں اچھی معلومات رکھتے ہیں، تو لوگوں کو اسلام کے بارے آگاہ کریں۔ ان حالات میں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، ان حالات میں مسلمانوں کا طرز عمل کیا ہو، وہ لوگوں کو آپ بتلائیں۔ آپ ڈاکٹر ہیں یا طبیب ہیں، حکیم ہیں، تو آپ اپنے تجربے سے لوگوں کو مفید مشورے دے سکتے ہیں، لوگوں کو خدمات کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی اس تجربے کے ساتھ اور اس فن کے ساتھ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ آپ نوجوان ہیں، سوشل ایکٹیویٹی یعنی سوشل ورکر کہہ لیں، معاشرتی لحاظ سے آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں، نوجوان ہیں، محب اسلام ہیں اور محب وطن بھی ہیں، تو آپ لوگوں کو حب الوطنی اور حب اسلامی کا درس دے سکتے ہیں۔ لوگوں کو اسلام کے بارے میں اور پاکستان کے بارے میں جو اچھی چیزیں آپ کو معلوم ہیں وہ ان سے آگاہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو نظریہ پاکستان اور خدمت خلق پر ابھار سکتے ہیں، تو ان کو آپ ابھاریں۔ یا پھر جو اینٹی اسلام اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا ہے، دشمن کی چالیں ہیں، اور جو دشمن پاکستان میں حالات کو خراب کر رہا ہے، خانہ جنگی، لسانی جھگڑے، قبیلے اور برادری کی بنیاد پر جو تعصبات ہیں ان کا آپ کاؤنٹر کریں، یعنی کوشش کریں کسی نہ کسی طرح آپ معاشرے کو کچھ نہ کچھ اپنی خدمات فراہم کریں۔ اس کے بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کتاب اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو یہ آخرت کا فائدہ ہے، اس میں دنیا کی بھی دنیا میں بھی عزت ہے۔ آپ بچوں کی تربیت کر لیں تو اس میں معاشرہ بھی آپ کو بہتر نگاہ سے دیکھے گا۔ آپ والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ آپ رشتہ داروں کے ساتھ، اہل محلہ اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کا خیال رکھیں، یہ بھی بہت بڑا اجر ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ سوشل طریقے سے لوگوں کی خدمات کریں، آپ لوگوں کو اچھے مشورے دیں۔ اینٹی اسلام اور پاکستان جو پروپیگنڈا ہے اس کا آپ کاؤنٹر کریں، یعنی کسی نہ کسی طرح آپ اگر ایسے کام کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ بھی جو آپ کو کام مناسب لگیں، اچھے لگیں، ان حالات میں خدمت خلق کا کام بہت بڑا ہے۔ معاشرے میں یہ کام آپ کی شخصیت کو نکھاریں گے۔ آپ اس طرح ملک و قوم کی اور دین کی خدمت بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ کی آخرت بھی سنور سکتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے کام لاک ڈاؤن کے دوران کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ بندہ کہیں آ جا نہیں سکتا، باہر نکل نہیں سکتا، تو اس کے لیے بہت سارے ذریعے ہیں۔ آپ اپنا پیغام آڈیو ویڈیو ریکارڈ کریں، تو اس کو مختلف ایپس کے ذریعے، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ یا دیگر جو ایپ ہیں ان کے ذریعے آپ اپنا یہ پیغام آپ اپنی یعنی کہ یہ خدمات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ گھر میں کسی بھی کمرے کو آپ اپنا منی اسٹوڈیو بنا لیں اور اپنے پیغام ریکارڈ کروا کر لوگوں کو سینڈ کریں۔ اس سے آپ ملک و قوم کے روشن ستارے یعنی بہترین شہری بھی بن سکتے ہیں۔ السلام۔